ویلکم بیک عزیز ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم خداوند کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے ان خوبصورت الفاظ پر غور کر رہے ہیں، ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں جن پر آج خدا کے خادم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے خدا کے خادم ہمیں بتا رہے تھے جس طرح متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے 10 کنواریوں کی تمثیل میں کہا کہ 5 جو عقل مند ہیں ہم ان کی طرح اپنی زندگی بسر کریں، نہ کہ ان 5 سست کنواریوں کی مانند بنے جو جاگ نہیں رہی تھی، جو بیدار نہیں تھی اور جنہوں نے اپنی کپیوں میں اضافی تیل نہیں لیا تھا۔ ہم ان کی مانند نہ بنے بلکہ ان کی مانند جو دلہے کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ تمثیل ہمیں اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ہم خداوند کے حضور دعا میں جاگتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم ہستی کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم پاسٹر روبیل صاحب ہمیں اس بارے میں اور سکھائیں۔ شکریہ۔ متی رسول جو بات بیان کرتا ہے، جی ابھی ہم نے سیکھا کہ 10 کنواریوں کی تمثیل، یہ دلہے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے ہی دلہا کون ہے؟ دلہا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، بالکل، اور دلہن کلیسیا ہے۔ ایسا ہی ہے، آج کلیسیا کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بے شک، جاگنے کی ضرورت ہے۔ جاگ کیسے سکتے ہیں؟ دعا کے ذریعے، پرستش کے ذریعے، بالکل، کلام کے ذریعے ایسے ہی، ہم بیدار ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی، اگر ہم دعا نہیں کریں گے، پرستش نہیں کریں گے، کلام کو سنیں گے نہیں، اور ہم کیسے بیدار ہو سکتے ہیں؟ بالکل، بیدار ہونے کے لیے ہمیں چاہیے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی، کلام خدا میں مقدس پالوس تسلیکیوں کی کلیسیا کو یہ بات لکھتا ہے، یہ خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کی تیاری کی بات کی جا رہی ہے۔ جی آمد ثانی یعنی کہ دوسری آمد یسوع مسیح کی اس دنیا میں انہوں نے تشریف لے کر آنا ہے، جی، بالکل، ایسے ہی، اور کن لوگوں کو لینے کے لیے آئیں گے؟ جو جاگتے ہیں، جی، ایسے جو بیدار ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تسلیکیوں کی کلیسیا کو خدا کا بندہ مقدس پالوس 5ویں باب میں، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 6 آیت سے لے کر اور اس کی 8ویں تک جی، کلام خدا میں لکھا ہے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، جی، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں، مگر ہم جو دن کے ایمان اور محبت کا بختہ لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ آمین۔ آمین، آمین، یہاں خدا کا بندہ مقدس پالوس جو لکھتا ہے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں، جی، بالکل، یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، جی، گناہ میں ہیں، گناہ میں زندگی گزارے ہیں۔ جی، اگر ہم گناہ میں زندگی گزاریں گے تو کیسے ہم یسوع مسیح کا استقبال کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ آمد ثانی کی بات ہو رہی ہے، جو مقدس پالوس کہتا ہے کہ پاس اوروں کی طرح سونا رہیں، جی، بلکہ ہم نے تیاری کے ساتھ رہنا ہے۔ جی، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ بیٹا جانتا ہے، نہ فرشتے جانتے ہیں، مگر صرف باپ جانتا ہے۔ بے شک، اور یسوع مسیح چور کی مانند آئیں گی، جی، اس لیے ہمیں تیاری کے کیونکہ ساتھ، انسان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ جب خداوند آ جائیں گے۔ جی، تو یسوع مسیح چور کی مانند آئیں گے، اور ہمیں اس لیے تیاری کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب ہم تیاری کے لیے بالکل کیا کچھ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، اگر ہم نے کسی شادی پر جانا ہو ایسے ہی تو ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ رات کو ہی ہم سب کچھ تیاری کر لیتے ہیں ایسے ہی ہے، کہ ہم نے صبح جانا ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر ہماری کوئی شادی ہو عزیزوں کی، جی، تو ہم رات کو بھی سب کچھ کام کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو جو ہمارا روحانی دلہا ہے، جی، ہماری زندگی کا مالک ہے، جی، ہم اس کو
اس کے لیے جب اس کی آمد کی بات ہے تو پھر اس سے ڈبل تیار ہونا چاہیے. جی جی ہمیں اس کے لیے تیاری کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے ایسے ہی کہ کسی وقت ہمارا یسوع آئے، ہمارا دلہا آئے تو ہم اس کا استقبال کریں. کیسے استقبال کر سکتے ہیں؟ جب ہم جاگیں گے. جی بالکل. جاگیں گے تو دعا کریں گے تو تب ہی ہم دلہے کا استقبال کر سکتے ہیں. بالکل. اسی طرح مقدس پالوس کہتا ہے پس اوروں کی طرح سونا نہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں. ہوشیار کا مطلب بیدار، چکنے. اگر ہم ہوشیار نہیں رہیں گے تو ہم یعنی کہ یسوع مسیح کا استقبال نہیں کر سکتے. جی جی. اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ وقت نزدیک ہے. بے شک بے شک. وقت نزدیک ہے. حالات کس طرح کے بن چکے ہیں. ایسا ہی ہے. یسوع مسیح کے آنے کے یہ نشانات ہیں. جی جی. خدا یسوع مسیح اپنے زبان مبارکہ سے یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ خداوند تیرے آنے کے نشانات کیا ہوں گے. جی جی. خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرے آنے کے نشانات یہ ہیں کہ جگہ جگہ بھونچال آئیں گے. جی جی. کال پڑیں گے. جی. مری پڑے گی. ایسا ہی ہے. اور اس طرح کے حالات بن گے. آج اس طرح کے حالات بن چکے ہیں. افراتفری ہو گیا. افراتفری، بے دینی کا دور بڑھ چکا ہے. جی جی. محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہمیں اس دنیا میں رہ کر خدا یسوع مسیح کے لیے تیاری کے ساتھ رہیں. جی بالکل. تاکہ جب بھی وہ دلہا آئے جی جی تو ہم فوراً سے اس کا استقبال کرنے والے ہوں. اگر ہم نے تیاری نہ کی ہوگی جی جی تو رہ جائیں گے. کیا ہم دولہے کا استقبال کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اکثر دیکھتے ہیں بہنیں جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی، جی جی، وہ کیا کرتی ہیں؟ پیچھے رہ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. وہ دولہے کا استقبال نہیں کر سکتی. ایسے ہی ہے. تو جو تیاری کے ساتھ رہتی ہے، رات کو ریڈی سب کچھ کر لیتی ہے، وہ برات میں سب سے آگے ہوتی ہیں. بالکل. اور دولہے کا استقبال کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو جاگتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں، ان کو نیند نہیں آتی. بالکل. وہ ریڈی رہتی ہیں کہ کب صبح کو ٹائم ہو اور ہم نے سب سے پہلے یعنی کہ دولہے کا استقبال کرنا ہے. بالکل. تو جو ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں دیکھی جائے گی، جب برات دیکھ لیں گی. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جب یسوع آئے گا دیکھ لیں گی. جی جی جی. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت کو غنیمت جانیں. ایسا ہی ہے. کیونکہ دن بڑے ہیں. بالکل بالکل. ہم نے وقت کی قدر کرنی ہے. ایسا ہی ہے. جو وقت چلا جاتا وہ واپس نہیں آتا. بالکل. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ آج ہمیں یسوع کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی ضرورت ہے. جاگیں، بیدار ہوں. جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں. بالکل. اگر ہم جاگیں گے نہیں، خدا ہمیں زندگی دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے. ہمیں صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے داؤد کی طرح خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں. بالکل. اگر ہم خدا کا شکر نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں برکت نہیں ٹھہرتی. بے شک. خدا ہمیں برکت نہیں دے سکتا. ایسے ہی ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. جو مقدس، کیونکہ لکھا ہے کہ تم جب جاگتے رہو گے تو پھر ایسی باتوں سے بھی بچو گے اور ابن آدم کے حضور کھڑے بھی رہ سکو گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. جی جی جی. جب ہم جاگتے ہوں گے، اس کے ساتھ پیوست ہوں گے، دعا میں وقت گزارنے والے ہوں گے، تو پھر ہم بہت سی باتوں سے بچ جائیں گے. جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مسیح خداوند کی آمد کے دن نزدیک ہیں، اور جو اس نے نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری نشانیاں بھی وقوع پذیر ہو رہی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو خداوند کے الفاظ ہیں تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو. یہ آیت بہت اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے کچھ باتیں خداوند نے فرمائیں جس میں تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست نہ ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے. یعنی جو دن خداوند یسوع مسیح کی آمد کا ہے وہ ناگہان آپ کے لیے آ سکتا ہے. تو اس لیے خداوند نے فرمایا کہ پس، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ لفظ پس سے شروع ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے پہلے کچھ باتیں خداوند نے بیان کی ہیں جن کی وجہ سے خداوند نے کہا پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو
ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हासिल हो। यानी जितनी भी इस वक्त मुश्किलात, जितनी भी ऐसी बातें जिनकी वजह से हम परेशान हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर खुदावंद ने फरमाया भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, अफरा तफरी का समा होगा, बेदीनी का दौर होगा, ये सारी जो निशानियां खुदावंद ने बताई, घर घर में झगड़े होंगे और अफरा तफरी होगी, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, मुल्क पर मुल्क चढ़ाई करेगा। तो ऐसी सारी सूरत हाल में अगर हम बचना चाहते हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। और फिर ना सिर्फ इस ज़मीन पर आने वाले इन तमाम हालात से, इन चीज़ों से हम बचेंगे, बल्कि इसके साथ एक खूबसूरत बात है, और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। यानी हमें ये शर्फ हासिल होगा कि हम इब्ने आदम के सामने ठहर सकें। मुकाशफा की किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने तख्त पर बैठेंगे तो लिखा है कि आसमान और ज़मीन भी मसीह के सामने से भाग गई, यानी भाग जाएंगी। जब ज़मीन और आसमान कायम नहीं रह सकता तो फिर कौन उसके हुजूर कायम रह सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या ही खूब कहा कि जो जागते और दुआ करते हैं, जिनकी जिंदगी दुआई है, उनके लिए ये खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इनाम है कि वो खुदावंद के हुजूर यानी इब्ने आदम यानी खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़े रह सकेंगे। तो जब हम जागेंगे, दुआ करेंगे, उसके साथ पेवस्त होंगे और 5 अक्लमंद कुंवारियों की तरह हर वक्त उसके इस इंतजार में रहेंगे और अपनी कुपियों में अजाफी तेल मशलों के अलावा लेकर आएंगे, वो तेल जो ईमानदारी है, वो तेल जो अच्छे अमाल है, वो तेल जिसके वसीला से हम हमारी ज़िंदगी या ईमानदारों की ज़िंदगी मुनव्वर होती है, वो हमारे रास्तबाजी के वो काम है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, उसके कलाम पर अमल करने के वसीला से हमारी ज़िंदगी में आती है। तो आज खुदा के खादम ने बड़े अच्छे तरीके से हमें इस बात की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है कि हम जागते और दुआ करते रहें ताकि हम उसके हुजूर खड़े भी हो सकें और बरकत पाएं। हम पार साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम में आए और हमारे अजीज़ नाजरीन को खुदा के मुक़द्दस कलाम से बरकत में शामिल किया। अजीज़ नाजरीन, आए अब वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ मांगें। मेहरबान और अजीम जलाली आसमानी बाप, आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आपकी बख्शी हुई तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। खुदावंद आपके पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने हमें ये खूबसूरत हुक्म दिया कि जागते और दुआ करते रहो ताकि इस दुनिया में आने वाली मुश्किलात से बचो और फिर उसके हुजूर खड़े होने का शर्फ हासिल करो। ऐ पाक खुदा, तमाम अजीज़ नाजरीन के लिए तेरे हुजूर से बरकत चाहते हैं, इल्तिजा करते हैं कि तौफीक बख्श कि तेरे लोग तेरे हुजूर खड़े रहने का शर्फ हासिल करें और पाक खुदा तमाम मुश्किलात से बचें। और ख़ास तौर पर खुदा जो इस वक्त किसी भी बीमारी में, तंगदस्ती में, मुश्किल में घिरे हैं, तू अपने पाक बेटे के वसीला से अपने लोगों को बहाल और आज़ाद कर। हर तरह का बुखार, हर तरह की दर्द, पाक खुदा ब्लड प्रेशर, शुगर, लाइलाज बीमारियां आपके पाक नाम से हमेशा के लिए इन जिंदगियों से जाती रहें जो इस वक्त हमारे साथ दुआ में मुत्तफिक हैं। खुदा एक एक जिंदगी बाबरकत हो, जो दरख्वास्तें हम तक पहुंचाई गई हैं, पाक खुदा एक एक दरख्वास्त को, एक एक खानदान को, भाई बहन बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते बरकत, सलामती और शिफा की दुआ चाहते हैं। इल्तिजा करते हैं पाक खुदा तो अपने लोगों के कारोबार में बरकत दे, आमदरफ्त में हर तरह के हालात से, हर तरह के हादसात से महफूज रख। ऐ पाक खुदा, जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, इनको तालीम के मैदान में तरक्की अता फरमा ताकि लिखें, पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने मुल्क और कौम के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए बरकत और सलामती का बायस बने। पाक खुदा, इस वक्त इल्तिजा करते हैं कि खुदा जितने भी अजीज़ नाजरीन बहने भाई अपने कामकाज के लिए घर से निकलते हैं, खुदा तो इनकी मुहाफ़ज़त फरमा। मेहरबान खुदा, होशना टेलीविज़न के लिए, इसकी सारी टीम के लिए, इसके ऑनर्स के लिए भी बरकत और सलामती मांगते और इल्तिजा करते हैं कि ये चैनल तेरे फजल के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियों को आपके कदमों में ले आने का बायस बने। बहुत सारी ज़िंदगियों में इस कलाम के वसीला से तेरे कलाम की बरकत जाए और पाक खुदा
تیرے نام کو عزت اور جلال ملے اور پاک خدا تیری تعریف ہو۔ مسیح خداوند کے پاک اور مقدس نام کے وسیلہ سے یہ سب کچھ مانگتے اور بڑے ایمان سے پاتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، آج پروگرام آفتاب صداقت کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ پادری اعجاز یوسف کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔